وہ جو پروگرام کے اندر جو کچھ ہوا اور جو 3 اعتراضات اس نے اٹھائے، نمبر 1 اس نے کہا کہ جی اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تمہاری کتابوں میں موجود ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج، اس کی طرف اس نے اسے ہٹ کیا اور اسے اس فزیکل ورلڈ سے جوڑتے ہوئے ایک سمجھ لیں ان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر پیش کیا، یا نان سائنٹیفک فینومینا کے طور پر۔ دوسرا اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیدہ عائشہ کے ساتھ کم عمر کی شادی کو ٹارگٹ کیا، یہ بیسیکلی زیادہ ہمارے لیے تکلیف دہ چیز تھی۔ دوسری چیزیں چلے ہو سکتا ہے کسی کو سمجھ نہیں آئی ہیں، کوئی زبردستی کی شادی نہیں ہوئی ہوئی، مرضی کی شادی ہوئی ہوئی ہے، عورت بالغہ ہو چکی ہوئی ہے، اس کے بعد رخصتی ہوئی ہے، اس کے اوپر اعتراض بنتا ہی نہیں ہے۔ ایج ڈفرنس، کوئی کہتا ہے جی وہ 19 سال تھی، کوئی کہتا ہے جی 9 سال تھی، میں کہتا ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، 9 سال ہو، 19 سال ہو، 29 سال ہو، 99 ایئرز ہو، جب 2 مرد و عورت آپس میں اتفاق کے ساتھ شادی کر لیں حق مہر کے عوض، ایج ڈفرنس جو بھی ہو، اس کے اوپر کوئی اعتراض تو بنتا ہی نہیں ہے، یہ کوئی زبردستی والا معاملہ ہی نہیں ہے، اس کو خیر میں بعد میں ایڈریس کرتا ہوں۔ اور تیسری چیز اس نے کہا کہ قرآن حکیم میں لکھا ہے کہ زمین فلیٹ ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ ہم بات کر سکتے ہیں کہ بھئی وہ جو فلیٹ کا معنی تم نے لیا ہے وہ وہی ہے جو علماء کرام سب کانٹیننٹ کے میرے کلپس آؤٹ آف کانٹیکسٹ کاٹ کے تو اپنا لقمہ ان کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ تم نے قرآن سے جو سٹیٹمنٹ اٹھائی ہے، قرآن لٹریچر کی زبان میں بات کرتے ہی ہے، وہ اس طرح کی بات ہے ہی نہیں تھی جو تم نے اس کو رنگ دیا ہے، یہ فزیکل ورڈ سے تعلق رکھتی ہے چیز، ٹھیک ہے ہم اس کا جواب دیں گے۔ اس کے علاوہ بھی آئے دن مسئلے اٹھاتے رہتے ہیں، کبھی سورہ توبہ کی آیات اٹھا لیتے ہیں کہ جی قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جی جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو، اسی طریقے سے اسلام تلوار کے زور کے اوپر پھیلا ہے، اس قسم کے اعتراضات آپ سنتے رہتے ہیں۔ خیر اس کے اوپر گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن فی الوقت میں اس کے اوپر آتا ہوں۔ پہلے تو آپ وہ سینیریو دیکھیں اس ٹی وی پروگرام کا، اس ٹی وی پروگرام کے اندر پہل جو ہے مسلمان کی جانب سے ہوئی ہے، اس کا آپ کو اندازہ ہوگا، ابھی تو ادھورے کلپ چل رہے ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے مجھے ایک کلپ ملا ہے، اور زیادہ تر تو انہوں نے غائب بھی کر دی ہیں سوشل میڈیا سے، خود بھی انہوں نے کٹنگ کر دی، کوئی ریئل ٹائم کسی نے ریکارڈ کر لیا تھا ٹی وی پروگرام سے تو وہ چل رہا ہے۔ تو اس عورت کے آپ کو جواب کے انداز سے پتہ چل جائے گا کہ وہ ریبٹل کر رہی ہے، کیونکہ جب وہ مسلمان نے وہ بات کی تو اس نے کہا کہ اچھا آپ اگر اس طرح کی باتیں کرو گے نا تو ہم بھی یہ کہیں گے۔ تو یہ پہلا مجرم تو وہ مسلمان ہے جو کسی کے ریلیجن کے بارے میں اس طریقے سے لائیو ٹی وی پروگرام کے اندر آ کے بات کر رہا ہے، اور یہ بالکل کوئی قرآن و سنت کی تعلیمات نہیں ہے کہ آپ کسی کے ریلیجن کا مذاق اڑائیں، جبکہ وہ آپ کے مخالف کوئی ریلیجن ہے۔ ایک تو ہے کہ میں مسلمان ہوں، میرا سامنے مسلمان بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے میں قرآن کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں قرآن کو مانتا ہوں، وہ کہتا ہے میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں، میں کہتا ہوں میں بخاری مسلم کو مانتا ہوں۔ اب میں اسے قرآن سے پڑھ کے سنا رہا ہوں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور وہ آگے سے پڑھ کے سنا رہا ہے، سن فریاد پیراں دیا پیرا میری فریاد تو سنی کان تھار کے ہو۔ اب جب میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں نا تو بیسیکلی ایک اپوزٹ ریلیجن نہیں ہے، اسے میں کہہ رہا ہوں کہ تو میرے ریلیجن کا نام لے کے میرے ریلیجن کی تعلیمات کو بگاڑ کے پیش کر رہا ہے، کسٹوڈین تو بنا ہوا ہے قرآن و سنت کا، تو یہ تو میں تجھے اجازت نہیں دوں گا کہ تو قرآن اور سنت کے مقابلے پہ بابوں کو پیش کرے۔ یہ مذاق اڑانا نہیں ہوگا، یہ ذرا میں آپ کو ڈیفرنس بتا رہا ہوں۔ لیکن ونس جب اپوزٹ ریلیجن کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا، ان کے ساتھ پھر آپ نے ڈسکشن کرتے وقت ظاہر ہے کہ ان کے لیے تو نبی علیہ السلام اللہ کے پیغمبر نہیں ہے نا، اور ہمارے نزدیک ان کے ریلیجن میں خامیاں موجود ہیں، تو پھر ہمیں الفاظ کے چناؤ پر ذرا تفکر کرنا چاہیے۔ اور یہ قرآن حکیم کی تعلیمات ہیں۔ سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر آپ 7 میں آ جائیں، پارہ نمبر 7 کی آخری صفحے کے اوپر سورۃ الانعام کی آیت نمبر 108 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، مت گالی دو، مت برا کہو ان ہستیوں کو جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں۔ یعنی اب یہ اسپیسیفکلی مشرکین عرب کے حوالے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ یہ جن ہستیوں کو
اللہ کے سوا اپنا معبود، مشکل کشا، حاجت روا مانے ہوئے ہیں، انہیں گالی مت دو. فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، پس یہ لوگ پھر اللہ کو گالی دیں گے دشمنی میں آ کر، غصے میں آ کر، بغیر علم کے. كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، بالکل اس طریقے سے ہر امت کے لیے اس کے اعمال سنوار دیے گئے ہیں. ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ، پھر تمہیں لوٹ کر جانا ہے ان سب کو ان کے رب کی طرف. فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا جو کچھ وہ دنیا میں اعمال کیا کرتے تھے، یعنی آخرت میں فیصلہ ہو جائے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے دعوت نہیں دینی، اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ نے گالی گلوچ کے اوپر نہیں اترنا ان ہستیوں کے بارے میں جن کے بارے میں ان کے اس طرح کے نظریات ہیں. تو یہ ہے وہ بنیادی آیت کہ جس کی بنیاد پر ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ اسلام کہتا ہے کہ آپ نے کسی کے ریلیجن کی جو مقدس ہستیاں ہیں ان کے بارے میں گالی گلوچ کا معاملہ، تحقیر والا معاملہ نہیں کرنا، ورنہ وہ پھر اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیں گے نعوذ باللہ بغیر علم کے. اور اللہ نے دیکھے انہیں بینیفٹ دیا کہ وہ بغیر علم کے یہ کر رہے ہوں گے، کیونکہ انہیں تو اللہ کی شان کا نہیں اندازہ، تمہیں تو پتہ ہے نا. تو ایسی کوئی حرکت نہ کرو جس کی وجہ سے اسلام کی بدنامی ہو. اللہ کو گالی دیتا ہے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن مسئلہ ہے ریلیجن کا.